السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواه البخاری ومسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، استقبال رمضان کے عنوان سے کچھ گزارشات جاری ہیں۔ کل ہم نے جو گفتگو کی اس میں ایک چیک لسٹ کے عنوان سے بات چیت ہوئی تھی۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور محتشم جو مہینہ ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، جس سے ہم نے حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، انسانیت کا قرب حاصل کرنا ہے، اپنے اخلاق اعلیٰ کرنے ہیں، سوسائٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ایک سچا اور پکا مسلمان ہو کر بہترین انسان بن کر ہم نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کرنی ہے۔ یہ مبارک مہینہ 11 مہینوں کے بعد ایک ریفریشر کورس ہے ہمارے لیے، جس کے ذریعے سے ہم نے آگے ترقی کرنی۔ یہ مہینہ آیا اور آ کر چلا گیا اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے تو میرے عزیزو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے ہوں گے، کسی نے 50 رمضان، 40 رمضان، 30 رمضان، اسی طریقے سے مختلف رمضان ہم نے گزارے ہیں۔ تو کیا ہم نے غور کیا کہ اس رمضان کے آنے کے بعد کتنی ہماری تربیت ہوئی؟ اللہ رب العزت کا مقصد تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، اس کا ہر لمحہ بابرکت ہے۔ اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایک ایک سیکنڈ اس کا بابرکت بنا دیا۔ اللہ کی توجہ پوری انسانیت پر بہت زیادہ ہوئی۔ ویسے بھی اللہ کی توجہ رہتی ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصی توجہ ہے، خصوصی برکتیں، خصوصی رحمتیں، خصوصی بخششیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ہماری تربیت کے لیے۔ ابھی میں نے ایک حدیث پاک جو تلاوت کی ہے، کتنی اہم بات پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، روزے رکھے، لیکن دو شرائط ہیں، ایک ایمان، دوسرا احتساب، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتساب، اور جس نے راتوں کو قیام کیا، قیام اللیل، غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان اور احتساب کی حالت میں تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کی اور اللہ کو راضی کر لیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے عزیزو، وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور اس طرح رمضان گزارتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید 8-10% لوگ ہوں گے، لیکن یہ جو 8-10% لوگ بھی ہیں، ان کے لیے چیک لسٹ کا ہونا ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس۔ یہاں پر میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور احتساب، یہ 2 ستون مقرر فرما دیے۔ جتنی بھی عبادت ہے، روزہ رکھا، عبادت کی، قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر میں ہم نے شب بیداری کی، بیس اس کے 2 ستون ہے، ایمان اور احتساب، اور یہی ہے کنٹرول لسٹ، چیک لسٹ۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی رمضان المبارک کا آغاز ہے، ہمارا ایمان کتنا اعلیٰ ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اور میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، یہ حقوق اللہ، اللہ سے کے جو حقوق ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ہم نے کل بنیادی عقائد اور ایمانیات پر بات چیت کی تھی۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، حقوق اللہ جب قائم ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے ہم نے؟ ہمارا قلب، ہمارا دماغ، نظریات، خواہشات اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے علاوہ اب کسی اور فلسفی کو، پروگرام کو، نظریات کو، تصورات کو ہم یقین نہیں رکھتے۔ ہم اللہ نے جو ارشاد فرما دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دے دی، ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا دل بھی اللہ سے جڑ گیا۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کا، یقین کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے۔ کس میں؟ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے تمام تر تصورات، نظریات اور فلسفی میں اللہ کی پہچان آ جائے۔ اور یاد رکھیے، انسان کے دل میں محبت ایک سے ہی ہوتی ہے۔ کسی بھی قلب میں 2 نہ تو خدا ہوتے ہیں، نہ محبتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومن کے دل کے بارے میں ارشاد فرما دیا، اس کا تزکیہ، صفائی اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک مومن کے دل کی کہ وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے۔ اور جس کا کنیکشن اللہ سے ہوگا تو اللہ کا وہ نور، وہ رہنمائی، سچی رہنمائی اس کے دل میں جب منتقل ہوگی، تو مجھے بتائیے کسی اور کی محبت آ سکتی ہے اس کے دل میں؟ کسی اور کا تصور آ سکتا ہے؟ ہمارے دلوں میں جب کہ اور بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید پر نہیں ہوتے۔ یہی تو شرک ہے۔
شرک آج کل ہم نے ایک رسمی شرک بنایا ہوا ہے معاشرے کے اندر. کچھ لوگ بڑے اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، ہم بڑے پکے موحد ہیں، دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. اور بھائی تم پہلے اپنا چیک اینڈ بیلنس کرو کہ تمہارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کی کتنی رضا ہے، کتنی خدا شناسی ہے. یہ لفظوں کی بات تو نہیں نا، یہ کوئی بیانیہ تھوڑا ہے، یہ تو ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، ایک عشق ہے. اللہ سے تعلق کا عشق ہے، جذبہ ہے. جب اللہ سے عشق ہو گیا، تعلق ہو گیا، کسی اور کا ہمارے دل میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، جس کا بھی ہوگا اللہ کی رہنمائی میں ہوگا، اللہ کے تابع ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا. میرے عزیزو، یہ ہے ایمان کا وہ درجہ جو فلسفی ہے، بیانیہ ہے، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب ہے. لیکن اس کا دوسرا درجہ بھی ہے، وہ جب تک نہیں ہوگا تو ایمان تو مکمل نہیں ہوتا. ایمان نظر کیسے آئے گا؟ نظر آئے گا جب اس پر عملی نظام بنایا جائے گا، جب اس پر ہم ایک سوسائٹی کی تشکیل کریں گے. تو ایمان کا دوسرا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ اللہ کی بالادستی ہے، اللہ کی وہ فلسفی، وہ بیانیہ جس کو ایمانیات ہم کہتے ہیں. اب اس پر ایک سوسائٹی کی تشکیل ہونی ہے. یہ ہے ایمان، مکمل ایمان. صرف بیانیہ رکھیں اور بڑے خوش ہو جائیں اور سسٹم کوئی اور ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ تو منافقت ہے. ایمان کے لیے یاد رکھیے ہمارے سامنے جو اسوہ حسنہ ہے وہ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت ہے، جماعت صحابہ. آپ نے جب حضور سے عشق کیا، اللہ سے عشق کیا، تو اعلیٰ ایمان اور شعور اختیار کرنے کے بعد اسی کے مطابق ایک سوسائٹی تشکیل دی، سسٹم قائم کیا، اللہ کی بالادستی قائم کی. اور یہ جو اللہ کی بالادستی ہے یہ اصل میں حقوق العباد ہے. ایک طرف اللہ کا حق یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور جب اس میں ہم نے اللہ کے لیے قربانی دے کر سسٹم تشکیل دے دیا تو یہ سسٹم کی تشکیل حقوق العباد. تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں چیک لسٹ میں ہم پہلے حقوق اللہ کو سمجھیں، کتنا ہم ترقی کر رہے ہیں روزانہ، جائزہ لیتے رہو. پھر حقوق العباد جو سسٹم کی تشکیل ہے اس کا جائزہ لینا ہے. انشاءاللہ اس پر کل بات چیت کریں گے مختصر سی. اور پھر گزارش یہ کریں گے آپ سب بہن بھائیوں عزیزوں سے کہ اس معیار پہ رمضان گزاریے. اور سچی بات یہ ہے اگر ہم اس معیار پہ گزاریں گے، یہی احتساب ہے، یہی ایمان ہے، تو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بالکل سورج کی طرح روشن ہے اور واضح. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.